متکلم بے مثال حضرت قاری نثار احمد صاحب قبلہ قلقتوی کا استقبال کر لیں محبت کے ساتھ، دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرائے اور محبت کے ساتھ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، اور محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علمائے اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ادب کا ماحول کو کب بولتا ہے، فضا خاموش ہے لب بولتا ہے، محل میں نجم کی ہوتی ہے دہشت، رضا کا شیر جب جب بولتا ہے۔ والصلاة والسلام على رسوله المجتبى أرسله بالحق والهدى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الفضل بيد الله دعویٰ تھا، سبوں کا اعلان تھا، سبوں کا مشن تھا، سبوں کی تحریک تھی، اللہ ایک ہے۔ اللہ بس منہ کھول کے بولے گا اللہ ایک ہے۔ کسی نبی نے نہیں دیکھا، کسی رسول نے نہیں دیکھا، لیکن سبوں کا دعویٰ یہی رہا اللہ ایک ہے۔ ان لوگوں نے کہا کیسے؟ جبریل امی سے سن کے کہا اللہ ایک ہے، لیکن ظاہری آنکھوں سے کسی نبی نے، کسی رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ حضرات ایک سوال میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا، وہاں کے کفار نے، جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو بتایا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو کفار میں سے کچھ لوگ آئے اور نبی سے کہنے لگے آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، تو ذرا اللہ کے بارے میں بتلائیے، اللہ کیسا ہے، اللہ کا حسب کیسا ہے، اللہ کا نسب کیسا ہے، اللہ کس چیز سے بنا ہے، سونے سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، چاندی سے بنا ہے، یہ اول فل بکواس کیا۔ تو میرے نبی نے جب سنا تو سوال تھا کفار کا، جواب میرے نبی نہیں دے رہے، آپ نے ذرا توقف فرمایا۔ یہ بھی سمجھ لیجئے نبی کچھ بھی بولتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں، اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو نبی کچھ بولتے نہیں۔ آپ نے ذرا سا وقفہ کیا، اب دیکھیں محبوبیت کا رنگ کیا ہے، شان رسالت کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ سوال کافر نے کیا، جواب میرے مصطفیٰ کو دینا تھا، لیکن نبی نے وقفہ کیا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبرائیل سوال کفار نے کیا ہے محبوب سے، تو جواب محبوب نہ دے، جواب میں دوں گا، بس اتنا فرق ہوگا، کلام میرا ہوگا، زبان مصطفیٰ کی ہوگی۔ جاؤ لے کر کے آئے ایک سورہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے جبرائیل جاؤ محبوب سے کہہ دو، یہ پوری آیت کریمہ میں صرف اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس کے ربوبیت کا بیان ہے، باقی کسی چیز کا اس میں بیان نہیں، لیکن ایک لفظ نے اس کو نعت بھی بنا دیا۔ قل اے محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کھانے سے بے نیاز، پینے سے بے نیاز، سونے جاگنے سے بے نیاز۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے، وہ ہوش و طیور اللہ کے محتاج ہے، انبیاء رسول اللہ کے محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ حضرات آپ نے سمجھا کسی نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا، کسی رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا، سبوں کا اعلان رہا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، لیکن لکھا کسی نے نہیں، لیکن
میں جب لیکن لگا دوں سمجھ لیجئے گا کہ کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ لیکن ہمیشہ پرمعنی ہوتا ہے، لیکن کے پیچھے بڑا راز ہوتا ہے، اگر مگر میں بہت معاملہ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا میں سلیم پور ریلوے اسٹیشن سے آ رہا تھا لیکن یعنی کچھ ہوا ہے، میں نے کہا کھانا کھا رہا تھا لیکن یعنی کچھ ہوا ہے۔ میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، حضرت آدم نے نہیں دیکھا، حضرت نوح نے نہیں دیکھا، حضرت شیس نے نہیں دیکھا، حضرت لوط نے نہیں دیکھا، حضرت یعقوب نے نہیں دیکھا، کسی نبی نے کسی رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن یہ لیکن جو ہے یہاں پہ آپ کو سبحان اللہ کہنا تھا۔ اگر آپ نہیں بول رہے ہیں کہ میرا کوئی نقصان نہیں ہے، میرا وزن گھٹے گا بھی نہیں، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان آپ کا ہوگا، چونکہ جو ڈیوٹی کرتا ہے پیسہ اسے ملتا ہے، جو محنت کرتا ہے محنتانہ اسے ملتا ہے، جو مزدوری کرتا ہے اسے اس کی مزدوری ملا کرتی ہے، نماز جو پڑھتا ہے ثواب اسے ملے گا، قرآن جو پڑھتا ہے ثواب اسے ملے گا، اطاعت خدا جو کرتا ہے ثواب اسے ملے گا، نبی کی جو مانے گا ثواب اسے ملے گا، نبی کو جو مانے گا ثواب اس کو ملے گا، سبحان اللہ جو کہے گا ثواب اس کو ملے گا، الحمدللہ جو کہے گا ثواب اس کو ملے گا، نہیں بولے گا چپ چاپ پڑا رہے گا، لیکن جب بولتی بند ہو جائے گی تب بولے گا، نہ باپ سنے گا نہ ماں سنے گی نہ بھائی سنے گا نہ رشتہ دار سنیں گے، پردھان رہے چاہے ایم پی رہے چاہے ایم این اے رہے چاہے پی ایم رہے چاہے سی ایم رہے چاہے ڈی ایم رہے چاہے ارب پتی رہے چاہے امیر صاحب رہے چاہے غریب صاحب رہے، روح نکل گئی اب تم چلاؤ گے لیکن کوئی سنے گا نہیں، اب تم رو گے لیکن کوئی آنسو پوچھے گا نہیں، اب تم شور مچاؤ گے لیکن تمہاری آواز کو کوئی سنے گا نہیں۔ تو عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جانا آنے سے پہلے بلینکٹ کا انتظام کرتا ہے، عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے برسات کے آنے سے پہلے پکتے چھت کا انتظام کر لیتا ہے، عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے گرمی کے آنے سے پہلے پنکھے کا انتظام کر لیتا ہے، عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے سفر کرنے سے پہلے سفر کا انتظام کر لیتا ہے، عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے صحت رہنے سے پہلے اس کی حفاظت کے بارے میں سوچتا ہے، عقل مند آدمی وہ رہتا ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے شادی کا انتظام کرتا ہے، عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو بیمار ہونے سے پہلے اپنے صحت کو غنیمت جانتا ہے بلا تمثیل، عقل مند آدمی وہ ہے جو صرف جاڑے کا انتظام نہ کرے برسات کا انتظام نہ کرے، عقل مند آدمی وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے، عقل مند مسلمان وہ ہے جو مرنے سے پہلے قبر کا انتظام کرے، مرنے سے پہلے اجل کا انتظام کرے، مرنے سے پہلے عالم چاکری کے بارے میں سوچے، مرنے سے پہلے قبر کی تاریکیوں کا خیال رکھے۔ اس لیے جس نے قبر کو سامنے رکھا، اجل کے مناظر کو سامنے رکھا، خدا کی قسم وہ کبھی دنیا دار نہیں ہو سکتا ہے، وہ فرعون نہیں ہو سکتا ہے، وہ قارون نہیں ہو سکتا ہے، اگر وہ ہوگا تو نبی کا یار ہوگا، غوث پاک ہوں گے، خواجہ پاک ہوں گے، بریلوی کے امام محمد رضا ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت رسالت کانفرنس۔ حضرات کسی نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن 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 کا مطلب ہے آپ سبحان اللہ یہاں پہ بول رہے ہیں، یا اللہ جو لوگ زور سے بول رہے ہیں ان کو کینسر کی بیماری سے بچا، یا اللہ جو لوگ آواز کو چاپ کے رکھے ہوئے ہیں مولا اس کے پھیپھڑا میں طاقت دے دے، اس کے لیور کے سوجن کو ختم کر دے، اگر آواز میں کمی ہوئی تو سمجھ لیجئے کچھ اور ہو جائے گا، اس لیے اٹھ کے رہیے گا۔ یہ جلسہ کوئی سنے نہ سنے میرا اللہ سن رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی عطا سے آمنہ کے لال بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضرات کسی نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا، کسی رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن آپ کہیں گے بہت دیر سے لیکن میں تم نے پھنسا کے رکھا ہے، تو سن لو لیکن کے شان، لیکن کا مطلب سمجھو گے عظمت مصطفیٰ کیا ہے، شان رسالت کیا ہے، ذرا دیکھ لو ہر نبی نے اللہ کو بغیر دیکھے کہا اللہ ایک ہے، لیکن
لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل کو دیکھے صرف ہمارے نبی ہے جو جامع عالمین ہے، طه یاسین ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہے، شمع بزم ہدایت ہے، نوشہ بزم جنت ہے، کعبے کے بدرو تیجا ہے، طیبہ کے شمس دوحا ہے، کعبہ جملہ بنا ہے، شاہ روز جزا ہے، عرش کے مہمان ہے، صاحب قرآن ہے، سبوں نے بغیر دیکھے کہا اللہ ایک ہے، صرف میرے آقا نے خدا کو دیکھ کے کہا اللہ ایک ہے۔ حضرات اب آپ سے یہ سوال ہوگا کہ نبی نے دیکھا کہہ دیا، تم نے تو دیکھا نہیں کیسے مانا اللہ ایک ہے، علماء نے نہیں دیکھا کیسے مانا اللہ ایک ہے، تم نے تو دیکھا نہیں تم نے کیسے کہہ دیا اللہ ایک ہے۔ اس کے جوابات تو اتنے ہیں، جتنا علم زیادہ ہوگا اتنے اچھے اچھے جوابات ہوں گے، لیکن میں اپنے علم کے مطابق چند جوابات آپ کو دے رہا ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ اللہ کو تم نے دیکھا نہیں، مانا کیسے؟ تو اس کا ایک جواب آتا ہے، ایک پھینک مار دیجئے، ایک گھوسا مار دیجئے، اور اب آپ سے سوال جواب نہیں کرے گا، اب وہ بل بلا جائے گا، تڑپ جائے گا۔ اس سے پوچھے کیا ہوا؟ بولا درد ہو رہا ہے۔ درد ہو رہا ہے؟ کہاں ہے درد؟ درد ہے؟ بولا ہے۔ بولا کہاں ہے؟ بولا ہے۔ ارے کہاں ہے؟ درد ہے یہاں پر۔ ارے کہاں نظر آ رہا؟ بولا بیوقوف، یہ نظر کیسے آئے گا؟ درد کو محسوس کرو تب سمجھ میں آئے گا۔ میں نے کہا نادان، درد کو بغیر دیکھے جب تم نے مان لیا ہے تو خدا کو بغیر دیکھے ایمان والوں نے مان لیا۔ لوگ کہتے ہیں تم نے دیکھا نہیں کیسے مانا؟ آئیے ذرا اور بتا دیں، گرمی لگ رہی ہے، اگر فین چلا دو، ہوا لگ رہی ہے، کہاں ہے ہوا؟ کہاں ہے ہوا؟ بولا یہی پہ ہے۔ بولا جھوٹ بولنا۔ بولا ماں قسم۔ بولا نہیں ہے۔ بولا باپ قسم۔ ارے ہوا ہے؟ بولا نہیں ہے۔ بولا پورے خاندان کی قسم، کیسے تمہیں بتاؤں؟ ہے کہاں؟ بولا ہے نا۔ بولا کہاں ہے؟ بولا ہے۔ بولا تم دیکھو گے کیسے؟ تو پھر کیسے مانو گے؟ کہا ہوا محسوس کرنے کی چیز ہے، بدن سے ٹکرا جائے سمجھ جاؤ ہوا ہے۔ اے پگلو لو، جب تم ہوا کو محسوس کر کے مان رہے ہو تو تم زمین کی فرش کو دیکھ کے کیوں نہیں مانتے؟ آسمان کے شامیانے کو دیکھ کے کیوں نہیں مانتے؟ بجلی کی کڑک کو دیکھ کے تم کیوں نہیں مانتے؟ پھولوں کے رنگ و روغن کو دیکھ کے تم کیوں نہیں مانتے؟ پھولوں کی مہک کو دیکھ کے کیوں نہیں مانتے؟ یا تو شب و روز کے بدلنے کو دیکھ کے کیوں نہیں مانتے؟ سورج کی روشنی کو دیکھ کے کیوں نہیں مانتے؟ کوئی تو ہے جو نظام کائنات چلا رہا ہے۔ لوگ کہیں گے تم نے دیکھا نہیں کیسے مان لیا اللہ ایک ہے؟ تو ایک سیدھا سادہ جواب ہے میرے پاس، لیکن میں فری میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ فری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے پیسے دیں، فری کا مطلب یہ کہ آپ سبحان اللہ بولیے تب بتاؤں۔ سبحان اللہ۔ اچھا سبحان اللہ کہتے تو کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے؟ سننے میں کیسا لگتا ہے؟ تو جب کھانا اچھا رہتا ہے تو زیادہ ہی کھا لیتے ہیں، اور کپڑا اچھا رہتا ہے تو استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ جب سبحان اللہ کہنا اچھا لگتا ہے تو زیادہ کیوں نہیں بول رہے؟ پورا مطلب میں ہاتھوں کو لائے کہ بولے یا رسول اللہ۔ اب اگر کوئی پوچھے تم نے خدا کو دیکھا نہیں مان کیسے لیا، تو ذرا نفیس جواب دیجیے گا۔ اے نادان سن لے، ہم نے نہیں دیکھا، میرے آبا و اجداد نے نہیں دیکھا، تو کیا ہوا؟ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ہم نے تجھے بن دیکھے خدا مان لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، بغیر دیکھے ہمارا ایمان ہے۔ اللہ ذرا زور سے اللہ ایک ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کا فضل ہے یا نہیں؟ اللہ کی عطا ہے یا نہیں؟ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ اے مولا اگر تیری عطا نہ ہوتی
تو آج ہم لوگ بھی کہیں اور ہوتے. مولا تیری عطا نہ ہوتی تو ہم لوگ بھی یہاں ہوتے. مولا تیری عطا نہ ہوتی تو ہم لوگ بھی ادھر ہوتے. مولا تیری عطا نہ ہوتی تو ہم بھی ادھر سے ادھر کرتے. مولا تیری عطا ہے کہ ہم نے تجھے جانا ایک ہے تو ہم نے جان بھی لیا مان بھی لیا. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. سورج کے اجالوں سے فضاؤں سے خدا سے چاند اور سورج کی چمک اور ضیا سے بجلی کے چمکنے سے کڑکنے کی صدا سے جنگل کی خاموشی سے پہاڑوں کی انا سے پرہول سمندر سے پر اسرار گھٹا سے مٹی کے خزانوں سے اناجوں سے غذا سے برسات سے طوفان سے پانی سے ہوا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. گلشن کی بہاروں سے کلیوں کی حیا سے روتی ہوئی معصوم سی پھولوں کی حیا سے لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی قبا سے. نہیں دوستو آگے بڑھ جائیے. بلبل کے چڑیوں کے چہکنے سے بلبل کے نوا سے ہر شے کے جھلکتے ہوئے فنار کلا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. دنیا کے حوادث سے جفاؤں سے وفا سے درد و غم و آلام سے دردوں سے دوا سے خوشیوں سے تبسم سے مریضوں کی شفا سے بچوں کی شرارت سے ماؤں کی دعا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. یا اللہ تیرا فضل ہے ہم نے تجھے جانا ہے. حضرات ایک بہت بڑا مرض ہے جو ہمارے سماج میں پھیلا ہوا ہے. ایسا مرض ہے جو کسی عالم کو بھی نہیں بخشا, کسی حافظ کو بھی نہیں چھوڑا, کسی عام آدمی کو نہیں چھوڑا. ہر آدمی اس مرض میں مبتلا ہے. آپ کہیں گے کیسے تم نے سب کو شامل کر دیا؟ اگر کوئی بھائی سو رہے ہیں خبردار, بوال ہو جائے تو ہو جائے, بم بارود چلے تو چلے, لیکن میں سونے نہیں دوں گا. جلسہ میں کسی کو سونے نہیں دوں گا, وہ بھی علماء کے سامنے. اگر سونا ہے تو اس کے اندر چلے جائے. 5 منٹ ذرا سو کے دکھلا دو ہمت ہے. اور اگر یہاں نہیں ڈسٹرب ہو جاؤ گے تو قبرستان چلے جاؤ, قیامت تک کوئی اٹھانے نہیں جائے گا. لیکن خبردار یہاں پہ میں کسی کو سونے نہیں دوں گا. دیکھیے آپ کے بازو میں ایک لاش گرنے والی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خبردار ایک بھی ہاتھ میرے سامنے تقریر بند. میں وہ مقرر نہیں کہ آپ سوتے رہے میں تقریر کرتا ہوں. آنکھ بھی کھلے دل کا دروازہ بھی کھلے, ورنہ تقریر بند ہو جائے گی اور اسٹارٹ ہو جاؤں گا. اپنے آقا سے پیار ہے جس کو, اپنے آقا سے پیار ہے جس کو آ کے جلسہ میں سو نہیں سکتا. اپنے آقا سے پیار ہے جس کو آ کے جلسہ میں سو نہیں سکتا. جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے, جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے, اعلی حضرت کا ہو نہیں سکتا, اعلی حضرت کا ہو نہیں سکتا, اعلی حضرت کا ہو نہیں سکتا. اور اس سے آگے میں پڑھ نہیں سکتا. مجھے پیسہ مل رہا ہے نا, بدنام ہو جاؤں گا کہ پیسہ ملتا رہا مصرا بڑھتا رہا. اپنے آبرو کو بچانا بھی ہے بھائی. یہ تو بھائی صاحب سو رہے تھے اس لیے میں نے فتویٰ لگا دیا. خبردار یہاں پہ مت سوئیے گا, ہے نا بھائی. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو رکھ بولے یا رسول اللہ. ایسا مرض ہے کینسر سے زیادہ ڈینجر, ایڈس سے زیادہ خطرناک. نہ کسی مولانا کو چھوڑا, نہ کسی مدرس کو چھوڑا, نہ مسجد کے امام کو چھوڑا, نہ مؤذن کو چھوڑا, نہ خطبہ کو چھوڑا, نہ نقبہ کو چھوڑا, نہ شورا کو چھوڑا, نہ امیر صاحب کو چھوڑا, نہ غریب صاحب کو چھوڑا, نہ بے نمازی کو چھوڑا, نہ نمازی کو چھوڑا, نہ لیڈیز کو چھوڑا, نہ جینٹس کو چھوڑا. کوئی بھی ہو سب کو اپنے گرفت میں لے جاؤ گا. ہاں البتہ اگر کوئی انسان اس مرض سے بچا ہوگا تو وہ اللہ کا ولی ہوگا. یہ پوائنٹ ہے, یاد رکھیے گا ورنہ فتویٰ مجھ پہ لگ جائے گا. اگر کوئی بچا ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا, ورنہ کوئی بچا ہوگا.
आखिर वो कौन सा मर्ज है, वो कौन सा मर्ज है, फिर मैं नहीं बताऊंगा। क्या सोच रहे थे मैं भूल गया हूँ क्या? अरे आज आपको एहसास नहीं हो रहा, मरने के बाद जब रास्ते के कंकर को हटा दिया था उसका सवाब मिलेगा, जब किसी प्यासे को पानी पिलाया था उसका अज्र मिलेगा, जब रास्ते से आपने किसी कांटे को हटा दिया था उसका अज्र मिलेगा। तब समझ में आएगा पत्थर को हटाने का ऐसा बदला है, सुभान अल्लाह कहने का कैसा बदला। मेरे भाइयों वो कह रहिएगा वो कौन सा मर्ज है? उस मर्ज को कहते हैं हसद। हसद नहीं छोड़ा किसी को, जिसने किसी को नहीं छोड़ा, और जो बच गए इससे वो अल्लाह का वली। अल्लाह के बोलो भाई सुभान अल्लाह। हर जगह हसद, हर जगह हसद। उसका मकान क्यों बन गया, मेरा क्यों नहीं बना? उसको नौकरी हो गई, मेरी क्यों नहीं हुई? उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ, मेरे यहाँ क्यों नहीं? अच्छा और क्या? बोला वो मोटा हो गया, मैं छोटा क्यों? वो गोरा हो गया, मैं काला क्यों? वो बीमार नहीं हुआ, हम बीमार क्यों? यानी इसकी मर्जी है कि हम बचे रहे, सब लोग एक ही दिन मर जाए। ये मामला मेरे भाई। अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं नौजवान तो ये सोचते हैं मैं लड़की होती तो अच्छा होता, अब कुछ लड़कियां हैं जो सोचते हैं मैं लड़का होता तो अच्छा होता। साबित करूंगा भाई। आप कहेंगे कैसे? सुनिए, अगर इसके दिल में यह ख्याल नहीं है कि मैं लड़की होती तो अच्छा होता तो कान क्यों छेदवाया? कान क्यों छेदवाया? अब नाक छेदवाएगा, अब तू क्या करेगा? तेरी नीयत है लड़की होते तो अच्छा होता। अच्छा कुछ लड़कियां जो कहते मैं लड़का होता तो अच्छा होता, अगर ऐसा नहीं है तो जींस क्यों पहन लिया, टी शर्ट क्यों पहन लिया, मर्दों की तरह हील वाला जूता क्यों पहन लिया? मैं ऐसे लड़कों को और लड़कियों को मुखातब करके कह रहा हूँ, अरे तू ये सोच रहा है या सोच रही है ऐसा होता तो अच्छा होता, लेकिन तूने ये नहीं सोचा अल्लाह ने अपनी मर्जी से तुझे लड़का बनाया है, लड़की बनाया है, इंसान बनाया है। अगर कुत्ता बनाता तो क्या होता, सुअर बनाता तो क्या होता, सर्रा बनाता तो क्या होता, अगर तुझे कीड़ा बनाता तो क्या होता? अरे तू क्या जाने के क्या होता? अगर ईमान है तो यही आके खामोश होना, मौला जो बेहतर होता है वही तू कर देता है। लड़के सोच रहे, हम सोच रहे। अच्छा एक बात और है, मैं चूंकि वक्त भी हो गया खत्म कर दूं, तकरीर खत्म कर दूं, सबके इजाजत है? अच्छा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। हम लोग ईमान वाले, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह क्या है? ईमान वाले। गरीब है, नौकरी नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, परेशान है, बरसात में घर की छत टपकती है, तन पे अच्छा कपड़ा नहीं है, असबाब की कमियां हैं, परेशानियों में घिरे हुए हैं, कुछ भी है, ईमान वाले हैं, कुछ भी है, ईमान वाले हैं। अगर आपने ये सोच लिया कि हमसे अच्छा अंबानी का ड्राइवर है, तो उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, बड़ी इज्जत है, हमारे पास क्या है, तो यू आर रॉन्ग, आप गलत है। पैसा कामयाबी की दलील नहीं है, दौलत कामयाबी की अलामत नहीं है। अगर दौलत ही कामयाबी की जमानत होती तो फिरौन पहले कामयाब होता, शद्दाद पहले कामयाब होता, नमरूद पहले कामयाब होता, कारून पहले कामयाब होता। लेकिन हकीकत क्या है? कारून जहन्नम में गया, फिरौन जहन्नम में गया, शद्दाद जहन्नम में गया, और जिसके पास अपना मकान नहीं था, जिसके पास न जमीन न जायदाद है, सिर्फ नबी का दिया हुआ ईमान है, हजरत बिलाल है, हजरत खुबैब है, हजरत सलमान फारसी है, कुछ भी नहीं है, ईमान की दौलत है। यहाँ भी कामयाब है, वहाँ भी कामयाब है, ईमान है हमारे पास। और सुनो, जिस
डकैती वहाँ होती है, चोर वहाँ जाता है, जालिम वहाँ जाता है। जो गरीब हो उसके यहाँ न इनकम टैक्स वाला गया, न ईडी वाला गया, न डीडी वाला गया। जिसके पास पैसा है इनकम टैक्स वाला वहाँ जाएगा, खतरा वहाँ होगा। हजरात हर लम्हा उसको परेशानियों का सामना होगा। जिसके पास ईमान की दौलत है, अगर आप आज सताए जा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, हिस्ट्री गवाह है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया था, कुफ्र वहीं पे पड़ताल रहा था। नबी के कलमा पढ़ते गए, उनकी आजमाइश होती गई। नबी का कलमा पढ़ते गए, उनकी आजमाइश होती गई। कभी बद्र के मैदान में जाना पड़ा, कभी uhud के मैदान में जाना पड़ा, कभी खंदक में जाना पड़ा, कभी हुनैन की जमीन पे जाना पड़ा, कभी तबूक की जमीन पे जाना पड़ा। हर जगह ईमान वालों का इम्तिहान होता रहा। कभी करबला में जाना पड़ा। अगर आज भी आपका इम्तिहान हो रहा है तो आप परेशान न होंगे। दौलत आपके पास है, खजाना आपके पास है, अल्लाह के नबी का दिया हुआ ईमान आपके पास है। आप आजमाए जाएंगे, कामयाब रहेंगे तो मरने के बाद कोई चलता रहेगा, नबी का गुलाम मुस्कुराता रहेगा। ईमान है, ईमान सबसे बड़ी दौलत है। ईमान बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, जरा जोर से बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, ईमान अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। हम लोग सोचते हैं ये होता तो अच्छा होता, उसका मकान क्यों बना, उसकी दुकान क्यों बनी। वाह, अब सुनिए कुछ और सो रहे हैं क्या कोई? खबरदार, एक भी आदमी नहीं सुनिएगा। अब सुनिए हजरात, हम लोग इतने मोहताज हैं कि सांस के जरिए जो हवा आपने लिया, आप अंदर गई, वो हवा बाहर भी आएगी या नहीं मालूम। कल क्या होगा हमें नहीं मालूम, परसों क्या होगा हमें नहीं मालूम। किसी को मालूम है? फिर ये हम कैसे कहते हैं? उलमाए किराम की दुआएं देते हुए बता देता, जब हमें कल की खबर नहीं है, फिर हम कैसे सोचते हैं कि दौलत होती तो अच्छा होता, मकान होता, ये होता, वो होता तो अच्छा होता। हमें तो एक सांस की खबर नहीं, फिर हमने कैसे समझ लिया ये होता अच्छा होता। हमें क्या मालूम? हमें तो कुछ भी नहीं मालूम है। जो मालूम है वो सब कुछ अल्लाह को मालूम है, और अल्लाह जब चाहता है तो अपने महबूब को भी अता फरमा देता है। हम क्या जानेंगे कल क्या होगा? लोग सोचते हैं पैसा होता तो अच्छा होता, दौलत होती तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता। खबरदार, हम लोग का ईमान है, अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। हम लोग का ईमान है, अल्लाह जिसे चाहे थोड़ा ही। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ दे, ये हम लोग का ईमान है। फयग़फ़िरु लिमन यशाअ, अल्लाह जिसे चाहे माफ करे। व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, अल्लाह जिसे चाहे अज़ाब। ये कुरान में है, हम लोग का ईमान है। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत। वतुज़िल्लु मन तशाअ, ये हम लोग का ईमान है। अल्लाह जिसे चाहे अमीर बनाए, अल्लाह जिसे चाहे गरीब बनाए, अल्लाह जिसे चाहे बेटा दे दे, अल्लाह जिसे चाहे बेटी दे दे, ये हम लोग का ईमान है। तो फिर हम किसी की तरक्की को देख के जलते क्यों है? हम किसी के उरूज को देख के हसद क्यों करते हैं? हमें तो ये कह के खामोश हो जाना चाहिए, ऐ अल्लाह तेरा एहसान है, जिसके हक में जो बेहतर था तूने उसको वही अता किया है, तो जिसमें तू राजी है उसमें हम राजी हैं। बस इससे आगे मत बढ़िएगा। मौला जिसमें तू राजी है उसमें हम राजी हैं। आज लोग कहते हैं ये जलसा डालो, गौसिया का जलसा, दस्तारे फजीलत का जलसा, प्रिंसिपल साहब हो, मोहतमिन साहब हो, जुमला सादगा, उनकी मेहनतें, मोहब्बतें, आपकी शिरकत, उलमाए ज़मीन एहतराम की आमद, क्या जलसा हो रहा भाई, माशाअल्लाह। धीरे बोलिए सुभान अल्लाह, पिंडाल न फट जाए। बोलना है तो आवाज लहराकर बोलिए या रसूल अल्लाह। ये जो जलसा हो रहा है, अच्छा कुछ लोग मस्जिद बनाते हैं तो कहते क्या, मैंने बनाया।
اگر کوئی مدرسہ بنا دیا میں نے بنایا، اچھا میں، جبکہ میں کا استعمال بکریاں کرتی ہیں، نہیں جی میں بکری کرتی ہے، انسانوں میں کا استعمال فرعون نے کیا تھا، ایمان والا کبھی میں نہیں کہے، لیکن انسان ہے، یہ مسجد کیسے بنی؟ میں نے بنایا، مدرسہ میں نے بنایا، اچھا آئی مولانا لوگ میں نے بنایا، اچھا تم نے بنایا، غلط ہے، غلط ہے، یہ اسلامی جواب قرآنی جواب نہیں ہے، جلسہ کس نے کیا؟ میں نے، تقریر میں نے کہا کیا، میں نے کہا کیا، میرا کمال تھوڑی ہے، اب دیکھیے گا نا میں بتانے والا ہوں، لیکن فری میں نہیں بتاؤں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے مسجد کیسے بنی، مدرسہ کیسے بنا، مکان کیسے بنا، دکان کیسے بنی، یہ جلسہ کیسے ہوا، یہ علماء کیسے بنے، یہ حافظ کیسے بنے، یہ قاری کیسے بنے، کبھی مت کہیے گا میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اسلامی جواب یہ ہے، قرآنی جواب یہ ہے کہ نہ تیرا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، یہ تو اللہ کے فضل کا کمال ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا مسجد کہاں بنتی، اللہ کا فضل نہ ہوتا مدرسہ کہاں بنتا، اللہ کا فضل نہ ہوتا کہ علماء کیسے آتے۔ اب سنیے، مدرسہ ہے دارالعلوم غوثیہ، جس میں بہت سارے بچے آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کوئی بچہ 10 پارہ حفظ کیا بھاگ گیا، اب کوئی ایسے بچے ہیں جو حافظ ہو گئے، ٹھیک ہے، کوئی بچہ آیا ثانیہ تک پڑھا بھاگ گیا، دوبارہ پڑھائی چھوڑ دیا، کچھ بچے ہیں فضیلت کو مکمل کر دیا۔ آسمان ماری جگہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، انکار کوئی نہیں کرتا، لیکن سب پڑھ نہیں پاتے۔ ہر مسلمان چاہتا ہے قرآن پڑھیں، انکار کوئی نہیں کرتا، لیکن پڑھ نہیں پاتے۔ ابھی کبھی آپ نے غور کیا، ابھی میں کہہ دوں نماز پڑھو، بولا ہاں پڑھوں گا، لیکن سب نہیں پڑھیں گے، انکار کوئی نہیں کرے گا۔ حج کو مدینہ شریف چلو، بولے جاؤں گا، انکار کوئی نہیں کرے گا، انکار کوئی نہیں کرے گا، ارادہ سب رکھے گا۔ تو بھائی چاہا سب نے، لیکن کون ہے جو گیا، کون ہے جو نہیں گیا؟ شارٹ میں سن لیجیے، جو اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے وہ شرابی ہوتا ہے، جو اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے بد عقیدہ ہوتا ہے، جو اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے وہ بے نمازی ہوتا ہے، جو اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہو پاتا، وہ حافظ نہیں ہو پاتا، جو اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے وہ دنیا دار ہوتا ہے۔ اور میں کھل کے بتا دوں، جو اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے وہ ابو جہل ہوتا ہے، وہ عتبہ ہوتا ہے، وہ شیبہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کے فضل سے محروم ہو وہ یزیدی ہوتا ہے، جو اللہ کے فضل سے محروم ہو وہ بدعقیدہ ہوتا ہے، اور جس پہ اللہ کا فضل ہو حضرت ابو بکر ہو جاتے ہیں، حضرت عمر ہو جاتے ہیں، عثمان ذوالنورین ہو جاتے ہیں، حیدر کرار ہو جاتے ہیں، نبی کے اصحاب ہو جاتے ہیں۔ جن پہ اللہ کا فضل ہو جاتا ہے وہ نبی کے صحابی ہوتے ہیں، مسجد کے نمازی ہوتے ہیں، قرآن کے قاری ہوتے ہیں، کعبے کے حاجی ہوتے ہیں، میدان کے غازی ہوتے ہیں۔ اللہ کے فضل کا کمال ہے، کبھی بھی نہ کہیے میں نے کیا، نہیں میں نے کیسے کیا، یہ اللہ کے فضل کا کمال۔ ورنہ حضرات ابھی دیکھیے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، بھی بہت سارے لوگ آپ کے محلے میں قصبہ میں ایسے ہوں گے جنہوں نے کہا تھا جلسہ میں جاؤں گا، نہیں آئے، نہیں آ سکے، وہ سوئے ہیں، کل پوچھے گا السلام علیکم، وعلیکم السلام، ارے جلسہ میں گئے تھے، کیا بتاؤ یار، میں نے کھا کے سوچا کہ ذرا سے کمر سیدھی کر لو، ایسی سیدھی ہوئی کہ رات بھر سیدھی ہوتی ہے، نہیں جا سکتا۔ اور آپ کہیے گا نہیں میں تو کھانا بھی کھایا تھا اور میں نے کہا چلو کمر سیدھی کریں گے جلسہ کے بعد، چلے گئے۔ کیا ہے؟ جو اللہ کے فضل سے محروم تھا وہ سویا رہ گیا، جس پہ اللہ کا فضل ہو گیا نبی کے جلسہ میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اب آسان ہوئی، آسان ہوئی، فجر کی جا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو سن کے کچھ لوگ بازار جا رہے اور کچھ لوگ مسجد کی طرف۔ کون ہے؟ دونوں مسلمان ہیں،
وہ بازار کی طرف جا رہا ہے، وہ اللہ کے فضل سے محروم ہے، چاہ کے بھی نہیں جا سکتا ہے، اور جو مسجد کی طرف جا رہا ہے غریب ہے تو کیا ہوا، اللہ کے فضل سے مالا مال نظر آیا۔ اللہ کے فضل، اب جیسے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں ایک تو کیپسول کھا کے نہیں آیا، نہ ہارلکس پی کے آیا، نہ سنکارم پی کے آیا۔ اب دیکھیے رنگ کیا ہے، آواز دیکھیے، تو کہیے گا کیا یہ میرا کمال ہے، میرا پھپڑا 22 کلو کا ہے، کلیجی 30 کلو کا ہے، نہیں چھوٹا سا ہے، لیکن یہ رنگ، یہ جلوے، یہ کس کے ہے؟ نہ میرا کمال ہے، نہ کسی ادویات کا کمال ہے، یہ فضل خدا کا کمال ہے۔ زور سے بولے سبحان اللہ بھائی، یہ پورا دن ہوا میں ہاتھوں کو رہا بولے یا رسول اللہ۔ حضرات جب جان لیا کہ جا رہے کیا پیسہ، بیٹھیے 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 بیٹھیے، لیکن اگر ایمرجنسی ہے تو جائیے جائیے، ہرگز نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کچھ مولانا صاحب ہوتے ہیں جو جلسے والے کو ڈانٹ ڈانٹ کے بیٹھاتے ہیں، نہیں ایسا نہیں چاہیے، اس کو بھیج دینا چاہیے۔ کیوں؟ ایک تو بیٹھائی ہے کہاں تو ٹینشن میں رہے گا، دوسرے زیادہ برس گئے تو آپ کا راستے میں انتظار کرے گا، سمجھ لیجیے گا، اور چوتھے میں یہ ہوگا کہ آپ نے اس کی مجبوری کو سمجھا نہیں، اگر بیٹھا دیا تو جو دور ہونے والا تھا وہ یہی نہ ہو جائے، مصیبت ہی مصیبت۔ اچھا جب نماز نہیں روکتی ہے ایسے حالت میں مقرر کا ہی روکے گا، شاعر کا ہی روکے گا؟ مسئلہ معلوم ہے نا، اگر جماعت ہونے والی ہے کھڑی اور کسی کو استنجا کی حاجت ہوگی، اب وہ سوچے گا چلو اب تو جماعت کھڑی ہونے والی ہے، نماز پڑھ لیں اس کے بعد فارغ ہو جائیں گے، نہیں، جماعت ہونے دو، جاؤ جاؤ پہلے جاؤ فارغ ہو جاؤ، مسئلہ ہے جماعت چھوٹے تو چھوٹے، جاؤ پہلے فارغ ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے حاجت سے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا اور نیت باندھو گے تو شیطان تمہارا دشمن اتنی تباہی مچائے گا، پیڑوں میں درد شروع ہو گی۔ اب دوسرے نیت باندھ لیا اللہ اکبر، اب شیطان کو تو موقع ملے، اب تو یہاں درد ہوگا، پوچھیے مت امام کیا پڑھ رہا ہے آپ کو خبر نہیں، اب آپ اپنے میں لگے ہوئے ہیں، ادھر لگے ہوئے ہیں، آپ کر رہے ہیں، اب تو پریشانی پڑ گئی، پورا دھیان ادھر ہے، توجہ ادھر ہے، آپ کو نہ رکوع کی لذت ملے گی نہ سجدے کی لذت ملے گی، آپ نماز کب پڑھ رہے ہیں؟ مسئلہ ہے چھوڑو، پہلے فارغ ہو۔ کیوں؟ نماز اطمینان چاہتی ہے، اللہ کے بولے سبحان اللہ، نماز سکون چاہتی ہے، زور سے بولے سبحان اللہ۔ تو جب نماز نہیں روک سکتی ہے میں کیوں روکوں گا؟ لیکن اتنا ضرور کہوں گا میرے دوست، فارغ ہو کے جلسہ میں آ جانا، اپنے گھر مت جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا جلسہ چھوڑ کے جاؤ گے تو راستے میں پہلی ملاقات کتوں سے ہوگی، اتنا دوڑائے گا، کاٹے گا، باپ باپ چلاؤ گے، وہ روکے گا نہیں، کاٹ لے گا۔ اور دوسرے یہ جب گھر جاؤ گے گھر کے دروازے بند ملیں گے، اور جب تک یہاں بیٹھے رہو گے خدا کی رحمت کا دروازہ کھلا ملے گا۔ سبحان اللہ، پورا من محبہ میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ، ہر طرف اغیار کے حملے ہیں، اور ایسے عالم میں دارالعلوم غوثیہ کا اہتمام، قرآن حدیث کی تعلیم شب و روز ہو رہی ہے، اساتذہ لگے ہوئے ہیں، اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کا فضل ہے۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ کتنے عدد سے پھٹکانے لگ گئی، آپ نے غور کیا ہوگا، لیکن الحمدللہ ان کے چاہت تو تھی سب بند ہو، لیکن جس کو خدا رکھے اس کو کون چکھے؟ یہ اللہ کا فضل ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے نثار احمد رضوی اللہ کے فضل کی بات کرتے ہو تو آپ قریب سے بتا دو، تو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا۔ اور ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ابھی تو سمجھیے میں طفل مکتب، میرے بعد استاد العلماء، استاد الفقہا حضرت علامہ مولانا حضور مسعود برکاتی صاحب قبلہ جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی شان کی صورت میں آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں۔ انشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، جتنا بڑا ادارہ، جتنے پڑھے لکھے لوگ، اسی معیار کے خطیب کا انتخاب ہے۔ الحمدللہ جب ہمارے جماعت کے بڑے بڑے علماء
किसी जलसे में होते हैं तो जलसा बारौनक भी होता है, बावजन भी हो जाता है। इंशाअल्लाह हज़रत का खिताब होने वाला है, लेकिन मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा देखिए हज़रात, लोग तो 10 बजे खूब बोल रहे थे जब नूरी साहब पढ़ रहे थे संजर साहब, लेकिन 11:10 में कौन है जोर से सुभान अल्लाह बोलने वाला? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी हम लोग इतनी अच्छी सातों से गुजर रहे हैं, इधर 11 उधर 12, 11 और उधर 12, बीच में 11वीं वाले भी हैं, 12वीं वाले के मानने वाले। आवाज भी इसी रंग की होनी चाहिए भाई, सुभान अल्लाह। और आपकी आवाज, अच्छा कुछ लोग बाहर से सुन रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि मौलाना बोल रहा है अब 25 आदमी सुन रहा है, लेकिन जब आपकी आवाज निकलती होगी वो सीना पीटता होगा। मैं तो समझ रहा था 25 आदमी है, यहाँ तो दीवानों का मजमा लगा हुआ है। वो भी सोचता होगा चलो हम भी जलसा में चले, क्यों नहीं हो। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है। अगर आप लोग को मेहनत बढ़ी है तो चुप हो जाइए, मैं खुद सुभान अल्लाह कह लूंगा, सांस रोक रोक के सुभान अल्लाह कहूंगा, पूरा सवाब मैं ले लूंगा, हश्र में आप लोग देखते ही रह जाइएगा। इसलिए भाई अपना सोच लीजिए। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से, आला हज़रत का नाम जिंदा है, आला हज़रत का नाम। जिस पे खुदा का फजल होता है वो सिर्फ अहमद रजा होता है, जिस पे सिर्फ खुदा का फजल होता है वो अख्तर रजा होता है। ढूंढते रह जाइएगा, करोड़ों अख्तर रजा मिलेंगे, लेकिन जिस अख्तर रजा को अल्लाह ने अपनी रहमत से खास कर लिया है वही अख्तर रजा ताजु शरिया हो गए। हज़रात, अब चूंकि उलमाए किराम हमारे करम फरमा मोहसिन गिरामी बैठे हुए हैं, इनके दिल की आवाज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। पहली बार आपके ख्याल में इस रंग का शेर आ रहा है। देखने को नजर तरसती है, देखने को नजर तरसती है। देवरिया से निकलिए, गोरखपुर से आगे चलिए, गोंडा से आगे चलिए, अरे बुरवल से आगे चलिए, बाराबंकी से आगे चलिए, लखनऊ से भी आगे चलिए, हरदोई से आगे, शाहजहांपुर से आगे बरेली। देखने को नजर तरसती है, देखने को नजर तरसती है, ऐसी अख्तर रजा की हस्ती। देखने को नजर तरसती है, ऐसी अख्तर रजा की हस्ती है। फख्रे अज़हर के नाम की शोहरत, फख्रे अज़हर के नाम की शोहरत, करिया करिया है बस्ती बस्ती। ये शेर याद आ गया था, हमने आपको सुना दिया है, लेकिन फजले खुदा किसको कहते हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात सुन लीजिए, मैदान महशर में हिसाब किताब का बाजार गर्म रहेगा, उलमा की हालत ठीक नहीं रहेगी, फुक़हा की हालत ठीक नहीं रहेगी, इमाम साहब की भी हालत ठीक नहीं रहेगी। हम लोग इतने रंग में बोल रहे हैं, बस दुआ कीजिए अल्लाह यहाँ इज्जत दिया है वहाँ भी इज्जत दे दे और आबरू की लाज रख ले, वरना याद रखिएगा। कभी कभी दोस्त मैं बात से अर्ज करूँ
हूँ, उलमाए किराम को आप हल्के में मत लीजिएगा। जिस तरह अपनी इज्जत देते हैं, उलमाए किराम महसूस करते रहते हैं हश्र में क्या होगा, अगर कोई यूथ पे पर्दा हट गए तो क्या होगा। मैं अपनी बात बताऊं, सोचता हूँ तकरीर लगता है बंद कर दूं। मैंने तकरीर क्यों किया, इसलिए जब निकलता हूँ लोग इस्तकबाल करते हैं, मोहब्बतों का हार गले में डालते हैं, हाथ पाँव क्या इज्जत नहीं देते हैं, लेकिन फिर खौफ होता है मैदान महशर में अव्वलीन व आखिरीन होंगे, वहाँ पे अगर नामे आमाल, अगर दफ्तर आमाल खुल गए और हमारे उजूर बाहर आ गए, लोग कितने जलील लोगों के सामने जिल्लत का सामना होगा, कितनी रुसवाई होगी, इतना आसान नहीं है। और मैदान महशर के मनाजिर, अंबिया भी अल्लाह के खौफ से लर्ज़ा बरांदाम होंगे, रसूलाने इज़ाम भी अल्लाह के खौफ से लर्ज़ा बरांदाम होंगे, उलमाए किराम परेशान होंगे। आपका क्या होगा, बेनमाजी की जब हालत खराब रहेगी, काबे के हाजी की हालत खराब रहेगी, बेनमाजी का क्या होगा, माँ बाप के सताने वालों का क्या होगा, मस्जिद को वीरान करने वालों का हाल क्या होगा, हराम खाने वालों का हाल क्या होगा, सूदी कारोबार करने वालों का हाल क्या होगा, माँ बाप को रुलाने वालों का हाल क्या होगा, हराम हलाल में तमीज पैदा न करने वालों का हाल क्या होगा, उलमाए किराम की तौहीन करने वालों का हाल क्या होगा, आला हज़रत के गुस्ताखों का हाल क्या होगा, नबी के बागियों का हाल क्या होगा। ऐ मेरे भाई, हालात तो ऐसे होंगे आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जानते हैं अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी कुदरत पे कुर्बान जाइए, उसकी रहमत पे कुर्बान जाइए। हमारे उलमा ने बयान फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने अगर तुम में से किसी को हुक्म दे दिया कि जहन्नम में जाओ, इसको जहन्नम में फरिश्ते घसीट के ले जाओ, तो याद रखिएगा ये अल्लाह का अदल होगा, ये अल्लाह का फैसला होगा। ये मत कहना कि जुल्म हुआ, माअज़ल्लाह, तौबा तौबा। कुरान ने सीधे कह दिया, मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा व मा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिलअबीद। जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को, तुम्हारा रब बंदों से जुल्म नहीं फरमाता है, वो तो रहमान है, वो रहम करता है, वो तो करीम है, वो करम करता है। उसकी शान सत्तारी का तो आलम ये है, हम रात में गुनाह करें अल्लाह ताला पर्दा डालता है, हम दिन के उजाले में गुनाह करें अल्लाह पर्दा डालता है। मैदान महशर में ये नहीं होगा कि किसी को हुक्म जाए जहन्नम में जाओ तो खुदा का जुल्म होगा, नहीं, तौबा तौबा, उसका अदल होगा। उसको अगर आप और करीब से समझना चाहते हैं तो समझ लें, हमारे भारत का जो है कानून, संविधान, उसमें हर चीज का एक्ट बना हुआ है। चोरी का एक्ट है, चोरी करेगा तो ये सजा, डाका डालेगा तो ये सजा, आप मर्डर करेगा तो ये सजा, फुल मर्डर करेगा तो ये सजा, अगर किसी के साथ 420 करेगा, धोखाधड़ी करेगा, उसके लिए अलग अलग एक्ट बना है। इसी तरह अल्लाह ताला ने भी एक्ट बनाया है, बेनमाजी के लिए अलग है, शराबी के लिए अलग है, जुआ खेलने वालों के लिए अलग है, सबके लिए एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है। बेनमाजियों की सजा क्या होगी, तमाम हर गुनाहगारों की सजा अलग अलग है। तो अब अगर आपने गुनाह किया है, खुदा की नाफरमानी किया है, हश्र में हुक्म होगा इसे जहन्नम में ले जाओ, उसका अदल होगा, उसका फैसला होगा। अब सुन लो मेरे भाई, अब अगर किसी को हुक्म हो जाए इसे जन्नत में ले जाओ, तो याद रखना अपनी नमाज पे गुरूर मत करना, अपने रोजे पे मत इतराना, मैं नमाजी था चला गया, मैं रोजादार था चला गया, मैंने हज किया था चला गया, मैंने कुरान की तिलावत किया, मुझे जन्नत मिल गई। अरे हम और आप क्या हज करेंगे जी, हज तो कर लिया है फातिमा के लाल ने, 25 हज अदा किया है, वो भी पैदल हज अदा किया है, 25 हज अदा किया है, 350 किलोमीटर की मसाफत है मक्के से मदीने की, और उस पथरीली जमीन पर संगनाख वादियों के रेगिस्तान को अबूर करते हुए 25 हज अदा किया है। वैसा हज कौन अदा करेगा? हवाई जहाज से हज करने वालों, उस हज के बराबरी में तुम्हारा हज क्या होगा? अगर कोई कहे कि मैं नमाजी था इसलिए जन्नत में चला गया, तो सुन लो, दुनिया के सारे सजदे साजिदों के सजदे एक तरह, हुसैन का सजदा एक तरह, वैसा सजदा कहां से लाओगे? अगर मुअज्जिन की बात आई तो सारे मुअज्जिन की अज़ान एक तरफ, हज़रत बिलाल का लहजा एक तरफ, हम कहां से क्या करेंगे? हमें शहादत की बात आएगी, एसारों कुर्बानी की बात आएगी, हमने क्या एसार पेश किया है जो फातिमा के लाल ने किया है, नबी के घर वालों ने किया है, नबी के खानदान वालों ने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रात, तो कभी नमाज और रोजे पे मत इतराना, नमाज की वजह से गया, रोजे की वजह से गया नहीं, बल्कि हकीकत ये है, अगर तुम्हें जहन्नम में जाने का हुक्म हो तो समझ जाना ये अल्लाह का अदल है, और अगर जन्नत मिल जाए तो ये अल्लाह का फजल है।
बोलो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का फजल है, फजल खुदा न हो तो तुम्हें जन्नत की महक न मिलेगी। ये सारा कमाल अल्लाह के फजल का है। हजरात जब सारी बातें समझ में आ गई है, अब मैं करीब आ जा रहा हूँ। निसार अहमद रज़वी, जब सारा कमाल फजल खुदा का है, बच्चा हाफिज़ कुरान हो गया, ये अल्लाह का फजल है। ये आलिम दीन हो गया, ये अल्लाह का फजल है। फजल खुदा है कहाँ? फजल खुदा है कहाँ? बता दूं या छोड़ दूं मैं? बोलो भाई बता दूं।